ہماری جو نظم تھی اس کا آدھا جو حصہ رہ گیا تھا، یعنی کہ آخری 3 شعر ہیں، یہ شعر نمبر 4 ہے، یہ شعر نمبر 5 اور یہ شعر نمبر 6، یہ رہ گئے تھے۔ آخری 3 شعر ہیں یہ، اور اسی کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے، اور اتنے آسان کر کے بتائیں گے کہ آپ کا وہی جو ہوگا 100% پیپر میں نمبر آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ شعر نمبر 4 جو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ اس میں ذرا غور کیجئے گا، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی۔ اب یہ جو تیرے ہے کس کو کہا گیا ہے؟ یہ اللہ کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے شعر میں نے کہا تھا اگر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو یہاں تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ساری کائنات ہے، تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے؟ یہ ہم دیکھیں گے، اللہ کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا، میزبان تو ہے اور مہمان تو ہے۔ اب میزباں اور مہمان دو کیسے ہیں؟ یہ پہلی تو یہ ہے بات کہ میزباں اور مہمان ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو جب یہ الٹ آ جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد۔ اس میں صنعت تضاد ہے پہلے نمبر پر۔ دوسرا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، صرف تو ہے اور کوئی خدا کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ہم سے پہلے لوگ تھے، وہ پیدا ہوئے، دنیا سے چلے گئے، آج وہ نہیں ہیں۔ خدا سب سے پہلے تھا، دنیا اسی نے بنائی، پہلے خدا تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو وہ تو یہیں ہوا تو ہم تو نہ ہوئے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہم یہاں رہنے والے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ رہنے والا ہے۔ اس لیے کہتا ہے تیرے سوا یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری باطل ہیں، ختم ہونے والی ہے۔ باطل سے مراد یہاں پہ میں جھوٹ نہیں لے رہا، مطلب یہ ساری چیزیں نہ ہونے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن خدا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ غالب نے وہ ہے نا شعر غالب کا، یہاں پہ حوالے میں نے نہیں لکھے تو ساتھ ساتھ میں بولتا رہوں گا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، انسان نہیں ہے، کوئی چیز یہاں نہیں ہے، تو اس لیے کہتا ہے تیرے سوا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اب میزباں اور مہمان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ میزباں کیسے ہے اور مہمان کیسے ہے۔ اب میزبان تو وہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی آیا، آپ کو کہ آیا تو آپ نے اس کی خاطر تواضع کی تو آپ میزبان ہیں، جو آنے والا وہ مہمان ہے۔ اب ہم دنیا میں آئے ہیں، کائنات میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایز اے میزبان ہے، ہمارا میزبانی کر رہا ہے، کل ہم چلے جائیں گے۔ رزق دینے والا ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں ساری زندگی کے لیے رزق دے سکے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، لیکن کب تک کوئی دے گا؟ ساری کائنات کو کون دیتا ہے؟ کوئی ایک انسان نہیں دے سکتا، واحد خدا ہے جو سب کے ساری زندگی کے لیے بھی دیتا رہتا ہے۔ تو وہ میزبان ہوا، ہم کہہ سکتے ہیں سر، لیکن مہمان کیسے ہوا؟ اب مہمان، اس کے لیے ذرا 2 آپ کے ہیں، کوشش کیجئے گا ان کو ذرا سا ڈسکس کر دیجئے گا، لیکن تفصیل نہ لکھیے گا، وہ میں لکھ دیتا ہوں۔ 2 نظریے ہیں، جو کہ پہلا نظریہ ہے وحدت الوجود، وحدت الوجود نظریہ ہے، جو کہ شیخ محمد ابن عربی کا نظریہ ہے۔ وہ یہ ہے ہما است، یعنی کہ سب کچھ خدا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جو کہ اس کے مطابق یا اس کے الٹ جو یہ مطلب یہ ہے کہ وحدت الوجود کہ ایک ہی وجود ہے، جو بھی ہے وہ خدا ہے۔ اور دوسرا نظریہ جو تھا وہ یہاں کا جو ہمارے برِ صغیر کے ہیں ان میں ہے جو اسے ہم کہتے ہیں وحدت الشہود، وحدت الشہود۔ اب یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ نظریہ ہے کہ سب کچھ خدا ہے، یہ نظریہ ہے کہ سب کچھ خدا سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی تجلی ہے ساری، وہ یہ کہتے ہیں تجلی اگر ایک ہوتی تو وہ فنا نہ ہوتی۔ خدا تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن انسان جو ہے وہ یا کوئی کائنات جو ہے یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ ایک نہیں ہو سکتا، یہ اس کے جز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سارا کچھ ایک نہیں ہے۔ لیکن اس کو اب صرف اتنا ہی ڈسکس کیجئے گا، میں بھی اتنا ہی بتا رہا ہوں، کھل کے ساری بات لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اسی کو لکھ دیجئے گا اتنا سا۔ اور اس کا جو ہے کہ یہی
کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، یہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہے، اور مہمان جب آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو اس کو ہلکا سا بیان کر کے وہیں چھوڑ دیجئے گا، اتنا ہی کافی ہوگا۔ آگے دیکھیں اگلا شعر جو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری۔ اب جو چمن ہے اس کو ہم کہتے ہیں باغ، لیکن باغ سے کچھ اور مراد لیا گیا ہے، وہ ہے دنیا۔ اب بو جو ہے وہ ہے خوشبو، اس کو ہم کہتے ہیں خوشبو۔ اس کا مطلب چمن میں جو خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کہہ رہا ہے، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ خوب دیکھا سا مطلب کیا ہے؟ غور سے دیکھا، غور کیا، غور کرنا۔ اب باغباں سے مراد ہے مالی، لیکن یہاں مراد ہے اللہ، مراد اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اب یہ دیکھ لیں، ایک چیز ہے چمن، بو اور باغباں اور ساتھ رنگ، یہ اسے ہم کہتے ہیں صنعت مرات النظیر۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ضروری ہے، آپ نے لکھنا ہے صنعت مرات النظیر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کا ذکر کر کے اسی قبیل کی دوسری چیزوں کا نام لے لینا، گنوا دینا، اسے ہم کہتے ہیں صنعت مرات النظیر۔ جیسے چمن کہہ کے بو، رنگ اور باغباں، اب یہ ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں، اس کو اس لیے ہم اسے کہیں گے۔ سب سے پہلے میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ، اس نے رنگ کا نام لیا ہے، پھر اس نے چمن کا نام لیا ہے، اب چمن کی قبیل کی ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ یہ صنعت مرات النظیر ہے، اور یہ پھر باغباں۔ اب یہ چاروں چیزیں ایک ہی قبیل کی ہیں، تو اس لیے ہم اسے صنعت مرات النظیر کہیں گے۔ دوسری بات کہ یہ چمن سے مراد دنیا ہے، دنیا کو باغ کہا گیا ہے، اور باغباں کو مراد ہے اللہ، تو اس لیے دوسرے نمبر پر ہم اسے کہیں گے کہ اس میں استعارہ بیان کیا گیا ہے۔ استعارہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک چمن اس نے کہہ کے دنیا مراد لیا ہے، اور دوسرا یہ کیا ہے کہ باغباں کہہ کے مراد اللہ لیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ استعارہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس کو آپ نے ضرور ڈسکس کرنا ہے، اور کل ہی کی طرح پہلے اس کو ڈسکس کریں گے، پھر تھوڑی تشریح کریں گے، اور پھر اس کو ڈسکس کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا باغ میں گئے، رنگ برنگ کے پھول، ہر طرح کے پھول، لال، نیلے، ہرے، پیلے، اتنے پھول ہیں قطار، پھول ہیں کہ پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرہن۔ یہ سارے جب دیکھا، دور تک جو ہے وہ پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں، لال، نیلے، ہرے، پیلے، ہر طرح کے پھول نظر آ رہے ہیں۔ تو جب اس نے غور کیا تو کہتا ہے کہ یہ رنگ چمن کون؟ مالی ہے۔ مالی نے اس کو کانٹ چھانٹ کی، گند شند اٹھار کے باہر پھینکا، پانی دن دیا، تو پھر وہ پھلے ہیں، پھر وہ پھولے ہیں، تو پھر انہیں پھول لگے ہیں۔ کہتا ہے جب میں نے غور کیا کہ ان کو ایک تاریکیوں سے چھوٹا سا بیج زمین کی تاریکیوں میں اگانے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ تو اس کے پیچھے کائنات کو پھر میں نے دیکھا، آجو باجو دیکھا، تو دیکھا کہ یہ ساری چیزیں کون ہیں جو ان کو اس طرح جو ہے پھلنے پھولنے میں مدد دے رہا ہے؟ تو وہ ہے خدا۔ تو پھر اس نے دیکھا، میں نے جب غور کیا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ساری کائنات جس طرح مالی باغ کو پانی دے کے سارا کچھ اس کا جو اس کا پھل لیتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی دنیا کو چلانے والا ہے، تو اس لیے وہ بھی چلانے والا ہے اس دنیا کا۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کائنات کو چلانے والا خدا ہے، اور وہی واحد، وہی جو ہے ایک ہے، تنہا ہے، تو وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، جس طرح باغ میں ہر طرح کا رنگ ہوتا ہے پھول کا، اسی طرح دنیا میں ہر رنگ کا انسان ہوتا ہے، اور بو کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، ہر طرح کا انسان ہوتا ہے، اسی طرح چمن میں بھی ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے جب میں نے یہ غور کیا تو ان کو چلانے والا بھی خدا ہی ہے، باغ میں پھول کے اندر خوشبو بھرنے والا بھی خدا ہے، اور کائنات میں انسان کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، اور ان کی بڑھوتری، ان کو رزق دینے والا جو ہے وہ بھی خدا ہے۔ تو جب اس طرح غور کیا تو پھر پتہ چلا کہ سب کچھ تو خدا ہی ہے، سب کچھ خدا نے ہی بنایا ہے، سب کچھ چلانے والا خدا ہی ہے۔ اب آخری شعر دیکھیں، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز، راز جاننے والا، رازداں راز رکھنے، رازداں دونوں کا محرم راز، راز کا محرم، رازداں راز رکھنے والا، راز جاننے والا۔
اب یہ شعر آخری ہے، مقطع ہے، یہ آپ کو پیپر میں نہیں آتا، اس کا میں صرف آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس کو اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی آپ کے جو ہوتے ہیں مقطع ہوتا ہے جو کہ نظم یا غزل میں، وہ آئے گا نہیں، وہ بالکل بھی آپ کو شعر میں نہیں آئے گا، اس کی ٹینشن چھوڑ دیں، تشریح کے لیے نہیں آئے گا، اس کو آپ پیپر میں نہیں آتا، اس کو آلیے آپ اس کو یاد بھی نہ کریں۔ کہتا ہے کہ رازداں جو راز رکھنے والے ہیں، راز جاننے والے ہیں، وہ بہت سے ہیں، لیکن جو اثر راز رکھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ رازداں راز رکھنے والا ایک ہی ہے، وہ ہے خدا۔ وہ کہتا ہے نا کہ اگر ہم آپ کے راز ایک دوسرے پر عیاں کر دیں تو آپ کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے، تو وہ راز رکھتا ہے۔ ہم جو ہیں، ہم آج میرے پاس کسی کا راز آیا، میں کل کسی کو بتا دوں گا، تو میں رازداں نہیں ہو سکتا۔ واحد رازداں اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ایک دوسرے کا راز رکھنے میں ہو سکتا ہے کہ غلطی کریں، کسی کو بتا دیں، لیکن وہ سب کے راز جانتا ہے، لیکن کسی پر عیاں نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔